إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وقال الله تبارك وتعالى لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. وقال الله حي لا يموت تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدحنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی و بزرگی اللہ جل جلالہ و جل شانہ کے لیے لائق ہے. درود و سلام ہو تمام انبیاء و تمام مرسلین پر، اور خصوصاً اللہ کی بے شمار رحمتیں و برکتیں نازل ہو نبی آخر الزماں ہمارے سردار خاتم النبیین سید المرسلین والرحمۃ للعالمین محمد الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور سلام آپ کے اہل بیت پر، اور سلام آپ کے اتباع کرنے والوں پر. مجھے بہت جلدی کچھ بہت اہم نکات آپ کے سامنے گرا دینے ہیں. وقت بہت کم ہوتا ہے جمعے کا. موضوع میں نے جو سوچا ہے وہ بہت طویل ہے. رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ایکسائٹمنٹ سے بھرے ہوئے ہیں لوگ، خوشی سے بھرے ہوئے رمضان آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سب کو مبارک فرمائے، لیکن حشر کے دن خوشی نہ ملے تو یہ خوشیاں عارضی کوئی فائدے کی نہیں ہے آپ کی. خوش ہیں لوگ اس واسطے کہ کسی کی بزنس چل جائیں گے، وہ لوگ خوش ہیں اپنے بزنس کو چیک کر کے دھندا پانی چل جائے گا. کچھ لوگ خوش ہیں جو دین سے محبت رکھتے ہیں کہ کچھ دین کی رونق نظر آئے گی، مسجدیں آباد نظر آئیں گی، عبادتیں ہوں گی. اپنی اپنی جگہ ہر ایک کی خوشی اس کو مبارک ہو. سوال اپنے آپ سے پوچھنے کی ضرورت ہے، کیا واقعی حقیقی خوشی ہمارے مقدر میں آئے گی جو حشر کے دن کام آئے؟ یہ سوچنے کی ضرورت ہے ہر ایک کو اپنے گریبان میں منہ ڈال کر کے. یہ مہینے کے بارے میں بارہا ڈسکس ہوتی ہے. جیسے ہی مہینہ آتا ہے ایک راگ آلاپتے رہتے ہیں سب کے سب. رمضان آ رہا ہے، استقبال رمضان ہو رہا ہے، استقبال رمضان کے بڑے بڑے ڈائس پہ پروگرامز منعقد کیے جا رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. ایک ہنگامائی تقریبات ہوتی رہتی ہیں رمضان کی مناسبت سے. اس سے کیا ہوگا؟ سیاسی لوگ بھی اپنی پلاننگ کر رہے ہیں، کتنے افطار پارٹیاں ہوں گے، ہر ایک اپنا پلان کر رہا ہے. سوال یہ ہے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے رب کو منانے کا پلان کر رہے ہیں، اور اٹھے ہوئے رب کو منا لینے کا پلان کرنے والوں کی تعداد کتنی ہے؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جو رمضان سے فیض یاب ہو کر کے اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروا لینا چاہتے ہیں؟ یہ سوال اہم ترین ہے. ان سوالات کو اپنے اندر جگہ دیجیے اللہ کے واسطے، اور کان دھریے اپنے ضمیر کے. ان سوالوں پر ذرا کان بھی دھریے. اگر ضمیر زندہ ہے اور یہ سوال پوچھ رہا ہے تو مبارک ہے وہ لوگ جن کا ضمیر زندہ ہے اور ان کو جھجوڑ رہا ہے ان کو، اور ان سے سوال پوچھ رہا ہے. ورنہ بے شمار ایسے ہیں جو مردہ ضمیر لے کر کے چل رہے ہیں زمین کی پشت پر، جن کے ضمیر ہی مر چکے ہیں، ضمیر کی لاش کندھے پر ڈھوئے ہوئے پھر رہے ہیں، جن کو کوئی فرق نہیں پڑتا رمضان آئے رمضان جائے، یا اور کوئی مہینہ آئے اور کوئی نہ مہینہ جائے. تو سوال اب یہ ہے کہ رمضان تو قرآن کا مہینہ ہے، اس کا راگ آلاپتے ہیں،
ہر خطبے میں دیکھیں گے، ہر مجلس میں دیکھیں گے، یہی راگ آلاپا جا رہا ہے کہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کا مہینہ ہے۔ قرآن کے ساتھ وفاداری کتنی نبھائی اس امت نے؟ اس عظیم الشان کتاب اللہ تعالیٰ کی قرآن کے ساتھ کیا وفاداری اس امت نے نبھائی ہے؟ اس کا سوال کا جواب کس کے پاس ہے؟ اسی لیے ایک وہ ٹکڑا بھی میں نے اپنے مسنون خطبے کے ساتھ ایڈیشنل ایڈ کر لیا جو سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ کا ایک سوال ہے۔ یہ قرآن تو نازل کیا ہے، عالموں کے پروردگار کی طرف سے اترا ہوا ہے، تنزیل من رب العالمین، افبہذا الحدیث انتم مدہنون۔ اب یہاں جلال اور غصہ دیکھیے اس پروردگار کا، اس قرآن کو نازل کرنے والے کا۔ وہ جلال میں آ کر کے فرماتا ہے افبہذا الحدیث انتم مدہنون وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ۔ تم کیا سمجھتے ہو اس کلام کو؟ معمولی اور سرسری کوئی کتاب سمجھ رہے ہو؟ زمین پر پائے جانے والی جو ہزارہ کتابیں پائی جاتی ہے، لاکھوں کتابیں ہوں گی، ان میں سے کوئی ایک کتاب کا درجہ دے رہے ہو اس کو؟ ایک سرسری کتاب سمجھ رہے ہو اس کو تم؟ اور تم اپنی روزی یہ بنا رہے ہو کہ تم اس کتاب کو، میرے اس کلام کو، میرے بیانات کو جھٹلاتے پھرو، زمین میں میرے بیانات کو، میرے احکامات کو جھٹلا دینے کو اپنا رزق بنا رہے ہو۔ اس سوال کا جواب کسی کے پاس ہے؟ کون وفادار ہے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے آنکھ ملائے، اس دن کھڑے رہے فیس ٹو فیس اور اللہ تعالیٰ سے یہ بولے کہ پروردگار میں تیرا وفادار تھا، میں نے تو تیرے کلام کو، تیرے بیان کو جھٹلانے کو روزی نہیں بنائی؟ کسی میں ہمت ہے؟ کسی کے پاس اس طرح کا جواب ہے جو حشر کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے مقابلے سے کھڑے ہو کے یہ بول دے کہ میں نے تیرے کلام کو جھٹلانے کے لیے روزی نہیں بنائی ہے، میں نے وفاداری کی ہے تیرے ساتھ؟ کتنے نکلیں گے؟ جواب دیجئے، کتنے نکلیں گے؟ مجھے نہیں معلوم۔ مجھے ڈر ہوتا اپنے آپ سے بھی، اپنے آپ سے بھی ڈرتا ہوں، میرے پاس بھی جواب نہیں، تو میں کسی اور کے بارے میں کیا گواہی دوں کہ کوئی ہوگا؟ مجھے نہیں معلوم۔ تو یہ مہینے کو میں مغفرت کے لیے غنیمت جان لوں، یہ میرے لیے بہتر ہے۔ میرے لیے بہتر ہے کہ میں شب و روز رمضان کے مہینے کے صبح اٹھنے سے لے کے رات کے سونے تک معافی مانگتے رہوں، گڑاتا ہوں اس کے حضور میں، اور یہ بات رکھوں کہ پروردگار میں یقیناً اس قدر وفادار تو نہیں کہ میرا ایسا دعویٰ ہو کہ میں نے نہ جھٹلایا ہو تیرے حکام کو۔ تو سجدے میں سر رگڑ کے، ناک رگڑ کے تجھ سے معافی مانگتا ہوں، بس معافی مانگتا ہوں، بس معافی مانگتا ہوں۔ ہو کسی کے پاس جواب تو مجھے بتائیے۔ پروردگار اسی قرآن میں فرماتا ہے سورہ انبیاء میں لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ جوش ہے، غصہ ہے، جلال ہے رب اعلیٰ وعظیم کا، اور فرماتا ہے جنات و انسانوں، یقیناً تمہارے لیے ہی ہم نے کتاب نازل کی ہے، جس میں تمہارے لیے ہی نصیحتیں اتاری ہم نے۔ تم کو عقل نہیں ہو، تم بے وقوف ہو۔ افلا تعقلون پوچھ رہا اللہ تعالیٰ کہ تم کو عقل وقل نہیں، بے عقل لوگ ہو تم۔ ہم نے تمہارے لیے نصیحتیں اتاری اور تم کہاں جا رہے ہو؟ کتاب اللہ میں ہم کچھ کہتے اور تم کچھ کرتے ہو۔ ہماری کتاب میں ہم نے جو احکام نازل کیے ہیں وہ تم سے کچھ مطالبہ کرتے ہیں، اور تم اپنی زندگی میں بے راہ روی پر چلے جا رہے ہو۔ تمہارے کانوں پر جو نہیں رینگ رہی ہم کیا بول رہے ہیں تم کو، ہم تم کو کیا بنانا چاہتے ہیں، ہم تم سے کیا کروانا چاہتے ہیں زمین کی پشت پر، اور تم کیا کر رہے ہو؟ ظالموں، تم کو عقل نہیں؟ یہ ایسا مقام ہے سرسری پڑھ رہے ہیں، نہ پڑھنے والے کے کان پہ جو رینگ رہی ہے، نہ سننے والے کے ہے، تماشا کر رہے ہیں۔ ہر مسجد کے اندر سے اعلان ہو رہا ہے، پہلے دہے میں 3 پارے پڑھ کے قرآن ہم ختم کر لے رہے ہیں، ہمارے پاس آؤ۔
پھر دوسرے دن میں ایک ایک دو دو پارے کر کے پڑھائیں گے، پھر ایک قرآن ختم کر لیں گے، آ جاؤ۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ ہم ایک رات میں آخری دہ کہ ایک رات میں ایک پورا قرآن پڑھاتے ہیں۔ یہ تماشا اس امت کا ہے۔ آپ یہ سمجھے گے کہ محض قرآن ختم کرنا ایک فارمیلٹی ہے، بس اتنا ہی آپ کا ذہن کام کر رہا ہے کہ رمضان کے مہینے میں ایک قرآن نماز میں پڑھ لینا ایک فارمیلٹی ہے جو پوری کرنی ہے۔ آپ ایک نہیں 30 دنوں میں 30 قرآن ختم کر دیں گے تب بھی کچھ نہیں بنے گا آپ کا۔ آپ روزانہ ایک قرآن ختم کر کے 30 دنوں میں 30 قرآن ختم کر لیں گے تب بھی آپ کا کچھ نہیں بنے گا اگر آپ غدار نکلے اللہ کے۔ سوچو، آپ ایک آیت پڑھے ہوئے ہیں تو وفاداری کتنی کی آپ نے اس کے ساتھ؟ ایک حکم آپ کو اللہ تعالیٰ کا معلوم ہوا ہے تو آپ نے وفاداری کتنی نبھائی؟ آپ سے سوال یہ پوچھیں گے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن۔ جو عمل تم کو معلوم ہو گیا تھا، جو علم تم کو معلوم ہو چکا تھا، وہ علم کے ساتھ عمل کیا کیے وہ سامنے رکھو۔ یہ میں نہیں بول رہا ہوں، مجھے کیا، میں تو خادم غلام ہوں، میں جو سنتا ہوں میرے آقا کی باتیں پہنچتی ہے وہ آ کے شیئر کر دیتا ہوں میرے بھائیوں سے۔ میرے آقا نے فرمایا تھا 5 ایسے سوالات ہیں جو ابن آدم سے کیے جائیں گے، ہر آدم کے بیٹے اور بیٹی سے۔ رسول اللہ نے فرمایا آدم کا ہر ایک بیٹا اور ہر ایک بیٹی ان 5 سوالوں کے جواب دیے بغیر اللہ کے سامنے سے وہ ہٹ نہیں سکتے ہیں۔ پہلا سوال اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا تیرے کو جو عمر دیا تھا میں، وہ عمر کا حساب میرے پاس رکھ دے۔ جتنی بھی تجھے عمر دی گئی تھی، 1 گھنٹے کی دی گئی تھی، 1 دن کی دی گئی تھی، 1 سال کی دی گئی تھی، 1 صدی کی دی گئی تھی، جو عمر تجھے ملی تھی زمین کی پشت پر، اس کا حساب رکھ میرے سامنے۔ پہلے سوال میں ہی ہٹنا ممکن نہیں کسی کا، چاروں خانے چیت کر دیے گئے اس کے پہلے ہی سوال میں۔ دوسرا سوال پوچھے گا تجھے جوانی دی گئی تھی، عقل و شعور والی، قوت و توانائی والی جوانی تجھے دی گئی تھی، کہاں صرف کر دی اپنی جوانی کو، حساب رکھ میرے سامنے۔ تیسرا سوال پوچھے گا مال کے کمانے کے ذرائع کیا اختیار کیا تھا، کہاں کہاں سے کن کن کو لوٹ کر کھسوٹ کے دھوکے دے کے مال جمع کیا تھا، یا حلال سے کمایا حرام سے کمایا، لا سامنے رکھ حساب۔ چوتھا سوال پوچھے گا جو مال کمایا تھا اس کو کن راستوں میں خرچ کیا، حلال راہوں میں خرچ کیا یا حرام راہوں میں خرچ کیا، میرے سامنے حساب رکھ اس کا۔ اور 5واں سوال پوچھے گا جو میرے احکامات، میرے باتوں کا علم تجھے ہوا تھا، جو بھی علم تو نے حاصل کیا، جو تجھے معلومات ہوئے میرے بارے میں، بتا ان پر عمل کیا کیا ہے، تو کتنا عمل کیا ان باتوں پر، لا حساب رکھ میرے سامنے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ آدم کے بیٹے بیٹی آگے نہیں بڑھیں گے جب تک کہ حساب نہیں دے سکیں گے۔ کہاں جائیں گے، کہاں بچیں گے، کون سا راستہ نکل کے آیا آپ کے پاس بچنے کا، مجھے بتا دیجیے۔ رسول اللہ نے فرمایا کوئی نہیں بچے گا، کوئی نہیں بچے گا۔ اگر وہ رب اس کی رحمت جوش مار دے کسی پر، اس کا منہ دیکھے وہ رب، اس کو ترس آ جائے اس پر، کسی آدم کے بیٹے یا بیٹی پر رب کو ترس آ جائے، رحم کھا جائے اس پر، وہ تو وہ نرمی کر دے گا، سوال کر دے گا، سوال پوچھنے میں نرمی فرما دے گا۔ جس کے ساتھ نرمی فرما دیا اس کے بلڈر پار ہو گئے۔ رسول اللہ نے فرمایا بس وہ بچ گیا، اس کو آہستہ سے چھوڑ دے گا، ہٹا دے گا۔ لیکن کسی پر اس کو ترس نہیں آیا، اس کو دیکھتے ہی رب کو غصہ آ گیا اور وہ سوال میں سختی کرنے لگ جائے اس کا رب، اور اس سے یہ پوچھ لے کہ ایسا کیوں کیا، تو رسول اللہ فرماتے بس جس سے یہ سوال اللہ سختی کے ساتھ پوچھ لے ایسا کیوں کیا، رسول اللہ فرماتے وہ غارت ہو گیا، وہ ہلاک ہو گیا، اس کے بچنے کی کوئی صورت نہیں۔ یہ حشر کے دن کا منظر رسول اللہ نے کھینچا۔
سمجھ گئے؟ تو ہم میں سے ایسے کتنے ہیں جو ایسی صورت لے کے اپنے رب سے ملے کہ جسے دیکھ کے رب ترس کھا جائے، رب کو رحم آ جائے اور رب نرمی برتے؟ ایسی وفاداروں کی صورت لے کے جانے والے کتنے ہوں گے مجھے بتائیے، اور کتنے ہیں جو غداروں کی صورت لے کے جائیں گے؟ جی سوچ لیجئے، آج فیصلہ کیجئے، آج اب وقت ہے، اب وقت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ پروردگار پکار کے کہتا ہے آج اسی کلام کے اندر اپنے، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرتے رہو، تم میں کا ہر ایک نفس تم میں کا یہ جائزہ لے کہ کل جب میرے سامنے کھڑا ہوگا اس دن کے لیے کیا توشہ لا رہا ہے، اس کی جو ملاقات کل میرے سے ہونے والی ہے اس کے لیے تیاری کیا کر کے آ رہا ہے، کیا توشہ اکٹھا کر کے آ رہا ہے میرے پاس، اپنا جائزہ لے کے آئے۔ خبردار اللہ سے ڈرتے رہو، تمہارے ہر عمل سے باخبر ہے تمہارا اللہ، تم جو بھی عمل کرتے ہو اس کو خبر ہے اس کی، ہر لمحہ ہر آن ہر پل اس کو خبر ہے۔ اگرچہ کہ کوئی دھیریہ کہتا ہے، مذاق اڑاتا ہے، فلمی نٹھلا ہے، زندگی بھر گبر سنگھ پر بات کرنے والا، وہ کم بخت رب کا مذاق اڑاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس کی یہ مجال کہ مجھ سے سوال پوچھے گا، میں اس سے سوال پوچھوں گا کہ لوگ تڑپ رہے تھے بھوک سے، تو کا مر گیا تھا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ شیطان کی یہ مجال ہے کہ وہ آج تو زمین کی پشت پر اس طرح کی بات کر رہا ہے، کل جب اللہ سے اس کی ملاقات ہوگی تو اس کا حشر بھی لوگ دیکھیں گے۔ یہ پہلا اور آخری نہیں ہے، اس سے پہلے بھی ایسے سرغنے گزرے ہیں، فرعون، نمرود، حامان جیسے گزر گئے، یہ تو پھر بھی ان کا چیلا ہے۔ تو خیر ایک دن آئے گا وہ جمع کرے گا آپ کو۔ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جنت میں داخل ہونے والے اور جہنم میں چلے جانے والے یکساں نہیں ہو سکتے۔ اصحاب الجنت هم الفائزون، جو جنت میں داخل کیے جائیں گے اس دن کامیابی، حقیقی کامیابی وہی ہوگی، وہی کامیاب ہوں گے۔ بہت اہم بات سن لیجئے، جو قرآن کا راگ الاپ رہے ہیں، قرآن کو جانتے کتنا ہے؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بالفرض ہم اگر اس قرآن کو کسی چٹان پر، کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم دیکھتے تمہارے رب کی ہیبت، اس کی خشیت سے، اس کے رعب سے، اور پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ ہم یہ مثالیں انسانوں کے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ یہ باری تعالیٰ کا کلام ہے، یہ قرآن صفت الہی ہے، صفت اللہ ہے، یہ مخلوق تو نہیں۔ قرآن کوئی مخلوق تو نہیں ہے جو معتزلہ کا عقیدہ ہے قرآن مخلوق، گمراہ ہے، پرلے درجے کے گمراہ معتزلہ، جنہوں نے سمجھ لیا تھا کہ قرآن بھی مخلوق، یہ تو مخلوق نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، باری تعالیٰ کی صفت ہے، باری تعالیٰ ہے، یہ کلام اللہ ہے، اور کلام متکلم کی صفت ہوتا ہے، کلام متکلم کی صفت ہوتا ہے نا۔ آدمی جب تک خاموش ہے اندازہ نہیں ہوتا شخصیت کا،
لیکن جب زبان کھلتی ہے تو دکان کھلتی ہے، اس وقت معلوم ہوتا ہے وہ کیا چیز ہے۔ اسی لیے متکلم کی صفت ہوتا ہے وہ اس کا کلام، اور قرآن صفت ہے کائنات کل کے خلاق العلیم کی۔ اسی لیے جب قرآن پڑھتے ہو تو اس ذات باری تعالیٰ کے وجود کا اندازہ ہوتا ہے وہ کتنا عظیم ہے، جس کا کلام اتنا عظیم ہے۔ ٹھیک ہے، کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے ڈائریکٹ باتیں کرتے کرتے وہ شوق کا اظہار کر دیے تھے۔ جی، پردے کی اوٹ سے باتیں کرتے ہو، صاف چھپتے بھی نہیں، صاف نظر آتے بھی نہیں۔ جی، طعا پہ بلاتے تھے، وادی طعا میں، طور پہ وادی طعا میں جاتے کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، وہاں بالراز بات ہوتی ہے ان سے۔ موسیٰ اننی انا اللہ، میں ہوں اللہ، تیرا اللہ ہوں، تیرا معبود ہوں، بات کر رہے اللہ تعالیٰ ان سے، مگر نظر نہیں آ رہے۔ تو شوق جاگ رہا، امنگیں مار رہا ہے کہ باری تعالیٰ ایک دیدار بھی ہو جائے، دید کا بھی موقع دے دیجئے۔ یہ کہا لن ترانی، آیا نہیں دیکھ سکتا تو مجھے موسیٰ۔ شوق کا اظہار ہے۔ تو حکم ہوا کہ بہت دور اس طور کے آگے ایک پہاڑ نظر آ رہا تھا، کہ بہت دور، کوسوں دور، کہا کہ اس جبال پر، اس جبل پر جو وہ نظر آ رہا ہے، نظر رکھو، ہم وہاں تجلی ڈالیں گے اپنی، شاید وہ تجلی جو وہاں اس پہاڑ پر گرے گی ہماری، اور تمہاری آنکھیں اس کو برداشت کر لے۔ ہو سکتا ہے تم دیکھ سکو، نہ دیکھ سکو، دیکھو، کوشش تو کرو۔ اب شوق لیے ہوئے، ایکسائٹمنٹ سے بھرے ہوئے، نظر جمائے ہوئے ٹھہرے اس پہاڑ پر جو کوسوں دور ہے۔ ایک تجلی کو اگر میں دیکھ سکا تو مقدر میرے، انتظار میں ہے موسیٰ، اور باری تعالیٰ نے جھلکا دی، صرف جھلکایا ایک تجلی کا جام، پہاڑ جل کر کے راکھ اور بھوس ہو گیا، اور وہ کوسوں دور تجلی گری ہے، وہاں وسفوٹ ہوا ہے، اور یہاں کوسوں دور ٹھہرے ہوئے طعا میں بے ہوش ہو گئے موسیٰ۔ اٹھنے کے بعد سجدے میں گر گئے، کہتے باری تعالیٰ کوئی آنکھ ایسی نہیں جو تجھے دیکھ سکے، تیرا نور، تیرا جلال برداشت کر سکے، تیری تجلی برداشت کر سکے۔ ذات باری تعالیٰ کے رعب کا یہ عالم ہے۔ اس متکلم کے کلام، اس متکلم کے کلام کا وزن آپ کیا اندازہ کر سکتے ہیں؟ اسی لیے تو فرما رہے وہ بات، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اس پہاڑ پر نازل، کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے اس کو، تو ریزہ ریزہ ہو جاتا وہ محمد رسول اللہ کا دل بنایا گیا، جو چٹانوں کا بھی چٹان بنا دیا گیا ہوگا نا۔ سوچو، ایک ایک وحی کے بارے میں تاریخ پڑھتے ہیں، اگر آپ احادیث پڑھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ زید بن ثابت کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، کاتب وحی ہے، رسول اللہ کے ساتھ لکھتے تھے، جب وحی اترتی تھی رسول اللہ علیہ وسلم بولتے تھے تو یہ لکھ لیتے تھے، تو بے تکلف بیٹھتے تھے ہمیشہ رسول اللہ کے ساتھ، رسول اللہ علیہ وسلم خود بٹھاتے تھے بازو اپنے، کبھی وحی اتر جائے تو لکھ دینا ہے۔ تو زید بن ثابت کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، بے تکلفی سے آقا بیٹھے تھے، آقا کی مانڈی میرے مانڈی پر رکھی ہوئی تھی، آپ اپنی مانڈی کو ٹیک لگا کے اپنے ساتھی کے، اپنے دوست کی مانڈی پر رکھ کر کے بیٹھے ہوئے، اور اچانک وحی کا نزول شروع ہو گیا۔ ہنستے بولتے مجلس میں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں، لیکن اچانک جب وحی اترنی شروع ہو گئی تو حضور کی مانڈی کا وزن بڑھنا لگا، اور اتنا بڑھ گیا کہ یہ کہتے ہیں کہ میری آواز نہیں نکل رہی تھی باہر، درد سے وزن میں برداشت نہیں کر پا رہا تھا، مجھے ایسے معلوم ہو رہا تھا کہ میرا پاؤں شل ہو چکا ہے، ختم ہو گیا ہے، اب وہ زمین کے برابر ہو جائے گا، لوگ اس کو کھروچ کے نکالیں گے، پتہ نہیں اتنا وزن کیوں بڑھ گیا۔ ایک وہی
ایک وحی کا نزول کا یہ عالم. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خبر دیتی ہے، ایک مرتبہ اپنی اونٹنی پر بیٹھے تھے رسول اللہ، وحی کا نزول شروع ہو گیا اسی دوران. تو کہتے ہیں جو اونٹنی کھڑی ہوئی تھی اس کے منہ سے جھاگ نکلنے لگا اور وہ پسر کے بیٹھ گئی زمین کے، پیٹ آ کے زمین کو لگ گیا اس اونٹنی کا، اور وہ تڑپ رہی ہے جیسے کہ اس کے اوپر ٹنوں کا وزن ڈال دیا گیا، اور تڑپ رہی تھی، اس کے منہ سے جھاگ جا رہا تھا. ایک وحی کا یہ وزن ہوا کرتا تھا. اور رسول اللہ کے بارے میں خبر دیتی ہے ماں، سخت ترین جاڑے کے دن ہوتے تھے، سردی کے، لوگ کانپ رہے، کپڑے چادریں اوڑھ رہے سردی سے، اور کبھی رسول اللہ پر وحی اترتی تو سارے کپڑے نکال کے حضور پھینک دیتے، اور حضور کے پیشانی سے پسینے ٹپکتے دھار گرم. وحی کا یہ عالم ہوتا تھا، وحی کا ایک ایک وحی کا یہ عالم ہوتا تھا. وہ رب ذوالجلال کا کلام ہے میرے دوستو، اور اس کی قدر آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ اس کو منتر سمجھ رہے ہیں، ثواب کمانے کا منتر سمجھ رہے ہیں؟ افبہذا الحدیث انتم مدحنون، کیا تم سرسری اور معمولی چیز سمجھ رہے ہو اس کلام کو، اور اس کو جھٹلانا اپنی روزی بناتے ہو؟ دیکھیے رمضان بہت مرتبہ آیا، بہت مرتبہ گیا، یہ رمضان بھی آ رہا ہے اور چلے بھی جائے گا. آپ اور میں اگر اپنے آپ کو نہیں بدل پائے تو کچھ بھی نہیں کیا ہم نے. پھر آئے گا، پھر جائے گا، پھر آئے گا، پھر جائے گا، کچھ نہیں بگڑے گا آپ کا، کچھ نہیں بدلے گا آپ کی زندگی میں. بدلنا ہے تو خود کو بدلو، احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی پوری سعی، پوری کوشش کرو. اللہ کہتا جو ہے وہ کرو، جس سے روکتا ہے اس سے رکو، ورنہ غداروں کی زندگی جیو گے، غداروں کی موت مرو گے. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے. کہنے والا محتاج ہے، اللہ کہنے والے کو عمل والا بنا، اور میری اولاد کو عمل کی توفیق عطا فرما، میری زوج کو، میرے گھر والوں کو عمل کی توفیق دے. اور پروردگار جتنے میرے بھائی بندو یہاں ہم سب بیٹھے تیری مسجد میں، اللہ ہم سب تیرے در کے محتاج، اپنے یہاں سے ہم کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم تجھے راضی کرنے والے عمل کر لیں اور تجھے راضی کر پائیں، اور تو ہم سے راضی ہو جا، ہماری خطائیں معاف کر دے. پروردگار اس رمضان کو ہمارے لیے اس بات کی سعادت والا رمضان بنا دے کہ ہم تیرے غلام بن جائیں، تجھے راضی کرنے والے بن جائیں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.